میلاد النبی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ لا فلا کی صدا اب بھی ہے 400، اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، اور بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ سبز پوشان گلشن سرے آب جو، نرگس و نسترن یاسمین آزبو، مشک و بیزان دشت ختن 400، طائران چمن خوش نوا خوش گلو، کہتے ہیں آب شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ۔ دخل کس کو میسر تیری ذات میں، کس کو یارا بلا تیری سرکار میں، حسن یوسف تو بک جائے بازار میں، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا، ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز کی مالک ہمارے ساتھ ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، شمائلہ ناصر، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں، اسکالر ہیں ماشاء اللہ، دیگر پروگرامس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جہان شاہ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان، آج ہم گفتگو کریں گے جس موضوع پر آپ سے یقینی طور پر آپ تعلیم فرمائیں گی ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دعوت تبلیغ۔ اس تعلق سے میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ یہ فرما دیجئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک مبلغ، ایک داعی کے اندر کس قدر حوصلہ اور برداشت ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ملأ قلوبنا بالایمان والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاة وتم التسلیم، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مبلغ کے اندر سب سے زیادہ حوصلہ اور برداشت
ایک اس آیت سے سمجھ میں آ جاتی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اللہ کے حکم کے آگے جو ہے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اس کے آگے کوئی سوال نہیں ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری دے دی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اب تمہیں تبلیغ کے لیے جہرن نکل جانا ہے, تو پھر وہیں سے ہمت اور برداشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور ہمت کی تو خیر کیا ہی مثالیں, اور اتنی ساری مثالیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار ان سے دریافت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احد کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ احد کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے سب سے زیادہ سخت گزرا ہوگا نا, کیونکہ اتنی شہادتیں, حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اتنی بڑی بڑی شہادتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زخمی اس غزوہ میں ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ بھی میرے اوپر ایک مشکل دن گزرا تھا, اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ دن تھا جب وہ طائف تبلیغ کے لیے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ کیا تھا کہ جب اس کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں تو پھر جو پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیں. یہاں پر ہمت اور استقلال پتہ چل رہا ہے, یہاں پر برداشت پتہ چل رہی ہے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے منہ سے غلط کلمات بھی نکلتے ہیں, وہ دوسرے کا برا بھی چاہنے لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ برا ہوا ہے کہ وہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ ان کے نعل مبارک خون سے بھر گئے تھے. تب اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسا مت کرنا کہ شاید ان کی قوم میں سے آگے جا کر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. تو آج آپ دیکھیں کہ پورا طائف جو ہے وہاں پر مسلمان لوگ ہیں اور مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ ہمت اور برداشت ایک مبلغ کی ہی تھی کہ اس کے صلہ میں پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں. بڑی عمدہ مثال آپ نے ارشاد فرمائی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری بہنوں کو, دیکھنے والے ہمارے تمام ہی ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ ایک دائی کا عزم و استقلال کتنا مضبوط ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما اوذی احد قبلی مثل ما اوذیت فی اللہ, کسی کو بھی مجھ سے پہلے اتنی اذیت نہیں دی گئی ہے کسی بھی نبی کو جتنا مجھے اللہ کے راستے میں دی گئی ہے. اور اسی سے جو ہے وہ ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیفات جھیلی ہیں کہ جب وہ حرم شریف میں جہاں کی وہ رسالت لے کر آئے ہیں, جس جگہ پر سب سے زیادہ ان کا اپنا حق ہے, جب وہاں پر وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کفار قریش جو ہیں وہ ان کے اوپر غلاظتیں ڈال دیتے ہیں, اور ان کے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتے ہیں اس چیز کا کہ حضرت فاطمہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور وہ ان کو صاف کرتی ہیں اور وہ ان کو روکتی ہیں. اس کے بعد جب ابو بکر صدیق ان کے اوپر اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی خود بھی زخمی ہو جاتے ہیں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کیونکہ یہ بولتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, کیا صرف اس وجہ سے تم لوگ اس کو اتنی اذیت اور تکالیف دے رہے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیوں تکالیف انہوں نے جھیلی ہیں, وہ صرف اسی وجہ سے جھیلی. لیکن اگر آپ اس سے پہلے کی چیز دیکھیں تو یہ وہی قریش تھی جنہوں نے صادق الامین کا لقب دیا تھا. اس کے بعد کیوں اس طرح سے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے, اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری کی ساری تکالیف اٹھائیں. لیکن ان کی تکالیف اور ان کے استقلال کی وجہ سے پھر ایسا بھی وقت آیا کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے اور پورے کے پورے یہی لوگ جن لوگوں نے اتنی اذیتیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کی وجہ سے ہی تو پھر پورے کے پورے قریش مسلمان ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ. اس کی کیا آپ وضاحت بھی ارشاد فرما دیجئے گا کہ دعوت تبلیغ کے اس میں کون سے اصول جو ہیں پوشیدہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم کسی بھی انسان سے کوئی تلخ بات بھی نرمی سے کرتے ہیں تو اس کے دل پہ جا کر لگتی ہے اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اللہ کی طرف بلاؤ لیکن کس طرح؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ میں, الموعظہ الحسنہ, کوئی ایسی بات جو کہ ان کے دل پہ لگے, موعظہ حسنہ ہو جو ان کے لیے اور عبرت بھی ہو, اور وجادلہم باللتی ہی احسن, مجادلہ بھی کرو, مناقشات بھی کرو, لیکن احسن طریقے کے ساتھ, معروف کے ساتھ میں, صحیح انداز کے ساتھ میں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ بصیرت کے ساتھ میں, بند آنکھوں کے ساتھ مت بلاؤ, کیونکہ یہ دین ایسا ہے ہی نہیں. عمر الفاروق جب اسلام نہیں لے کر آتے تو جو صحابی پہلے مسلمان ہو گئے ہیں وہ یہ بولے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا عمر جیسے عقل اور بصیرت رکھنے والا بھی اسلام سے جہل کر سکتا ہے؟ اسلام
اسلام کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ انہوں نے تو خیر آیات سنی ہی نہیں تھی, وہ وہاں سے چلے جایا کرتے تھے, یہ بھی اللہ کی ایک الگ حکمت ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں تھے اور وہ چلے جاتے تھے, اور جب سنا تو انہوں نے بولا امن ھذا فرت قریش, کیا قریش اس سے بھاگ رہی تھی؟ جب سورۃ طٰہٰ کی خود وہ آیات پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ یہ چیز بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے قریش بھاگ رہی ہے. یہ ان کے اسی وقت وہ بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ اس میں اتنی حکمت اور موعظت اور بصیرت ہے. اسلام جو ہے وہ کوئی اندھی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دکھ رہا, ہمیں ہر چیز آج کے دور میں بھی دکھ رہی ہے. تو اگر آپ کوئی تبلیغ کر رہے ہیں تو لوگوں کو دلائل دیں, کیونکہ دلائل موجود ہیں ہمارے پاس, قرآن سے دیں اور چیزوں سے دیں, کائنات سے دیں, آپ دنیا کے نظام سے دیں, آپ سائنس سے دیں, آپ ہر چیز سے مثالیں دیں, اور آپ کس طریقے سے لوگوں کو مسلمان کر لیں گے. آپ ان کو انہی کے دین سے ان کے راستے پر بلائیں گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ لگے گا کہ انہی کے جو گمراہ ہیں انہی کے دین میں وہ دلائل موجود ہیں کہ کیوں اسلام ہی سچا دین ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ آپ کی جانب سے کوئی بہت ہی بہترین میسج بھی ہماری بہنوں کو جانا چاہیے, فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ سب سے اچھی چیز ہے, کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت. بنی اسرائیل اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی امت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کنتم خیر امت. ہم کیوں بہترین امت ہیں؟ کیونکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر. ہم لوگوں کی ذرا سی ناراضگی کی وجہ سے جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم لوگ اس نچلے درجے میں چلے جاتے ہیں جو لوگ صرف دل سے کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے بدل نہیں رہے. آگے بڑھیں, لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں, چاہے اس کے لیے آپ کو لوگوں کی ناراضگی ہی کیوں نہ جھیلنی پڑے. جھیل لیں, اس سے کیا ہوگا, لیکن اللہ کی تو خوشنودی ملے گی نا, جو کہ ہمیشہ قائم اور دائم اور باقی رہنے والی ہے, اور اسی سے ہی آپ کو دنیا اور آخرت میں فلاح بھی حاصل ہوگی. بہت پیارا میسج جہان آپ نے ماشاءاللہ دیا ہے, بہت عمدگی سے, جتنی اختصار کے ساتھ اس پروگرام میں اس پر کلام کی جا سکتی تھی ماشاءاللہ آپ نے اس کا بالکل حق ادا کیا ہے. جس طرح سے دعوت تبلیغ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز دعوت تبلیغ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی, اور جس طرح جہان نے بھی فرمایا کہ یقینی طور پر امر بالمعروف کی بات ہوئی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام دیں, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں, اللہ کی طرف بلائیں. یقینی طور پر ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص, کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ تو یقینی طور پر ہوگا جو آپ کی اس بات پر عمل کرے گا. اس کا دل ہو سکتا ہے پھر جائے آپ کی اس بات سے, وہ اللہ کی جانب رجوع کر لے, وہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لے, وہ اللہ سے لو لگا لے, اس کے دل میں محبت الہی اجاگر ہو جائے. تو یہی تمام باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا. ہماری ثناء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تشریف فرما, انہی کی پڑھی ہوئی نعت یا انہوں نے جو بھی کلام ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے لیے تیار کیا ہے اسی کلام پہ اختتام کریں گے. میری جانب سے فی امان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت, زمیں جگمگائی فلک جگمگایا, مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت, زمیں جگمگائی فلک جگمگایا, مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت, زمیں جگمگائی فلک جگمگایا. بہشت بری کے کھلے باب سارے, فلک سے ملائک بھی سلامی کو تیرے. بہشت بری کے کھلے باب سارے, فلک سے ملائک بھی سلامی کو تیرے. ہوئی سرور
ولادت زمین جگمگائی فلک جگمگایا ہوئی سروری انبیاء کی ولادت زمین جگمگائی فلک جگمگایا اور اجالا صداقت محبت وفا کا کراتا کرا سارے عالم میں پھیلا کراتا کرا ساری دنیا میں پھیلا ہوئی جب نمودار صبح سعادت تو زمین جگمگائی فلک جگمگایا مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت زمین جگمگائی فلک جگمگایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ